اسی طریقے سے قیامت والے دن ہر وہ بندہ جس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے، اس کی ایک شان ہوگی۔ جنت میں جانے والے جن کو جنت میں داخلے کا حکم ہوگا ان میں بہت طرح کے لوگ ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر دو طرح کے ذکر فرمائے، السابقون الاولون، سب سے آگے والے، اور اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین کے اندر بہت ساری قسمیں ہوں گی۔ ان میں وہ حضرات بھی ہوں گے قبروں سے اٹھے اسی وقت ان کو کہہ دیا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم پکے پکے جنتی ہو۔ وہ بھی ہوں گے جن کو عرش کا سایہ دے دیا جائے گا، وہ بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا حکم دے دیا جائے گا، 70,000، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، کوئی حساب نہیں، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور وہ بھی ہوں گے نامہ اعمال تولا جائے گا، اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں۔ کروڑوں بندے ایسے ہوں گے جو اس بنیاد پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کہ گناہ تو ہیں لیکن تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں۔ اور پھر ایسے بھی ہوں گے جن کا پلڑا برابر ہوگا، اور پھر اللہ پاک کسی ایک نیکی کی وجہ سے ان کو بخش دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، ایک آدمی جس کے دونوں پلڑے برابر، وہ انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ آ کر ایک چھوٹی سی تھیلی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہیں کون؟ وہ کہے گا میں فرشتہ ہوں، ایک دفعہ آپ نے ایک مسلمان جس کی تدفین، جس کو دفن کیا جا رہا تھا، اس کی قبر میں ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی، یہ وہ مٹی ہے جو میں نے آج تیرے پلڑے میں ڈال دی، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ ایک آدمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم میں داخل کیے جانے والوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اسی لائن کے اندر اس کے والد بھی کھڑے ہیں، اس کا باپ بھی کھڑا ہے۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، والد کی خدمت کا جو آپ نے حکم دیا تھا دنیا میں پورا نہیں کر سکا، آج میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں کہ میرے والد کے سارے گناہ میرے سر پر ڈال دیے جائیں، میرے والد کو آپ بخش دیں، مجھے میری جہنم بھی اور ان کی جہنم بھی مجھے دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے تیرے اس حسن معاملے کی وجہ سے جو تو نے آج والد کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے والد کو بخش دیا، اور اس معاملے کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا۔ تو عجیب شان ہوگی جنت میں جانے والوں کی۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جو پہلے سے ہی جنت کا حکم قبر ان سے اٹھتے ہی دے دیا جائے گا، وہ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہ بھی ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کسی کی سفارش کی وجہ سے۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ ان کو بخشیں گے۔ ایک حج کرنے والا جس کا مقبول حج تھا، وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ ان کی بخشش کریں گے۔ شان ہوگی جنت میں جانے والوں کی۔ اخیر کے اندر وہ بھی ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کچھ عرصہ جہنم میں پڑے رہنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کو، جس کے بارے میں فرمائیں گے اس کو بخش دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال کر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اللہ اس کو بھی بخش دیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا وآخر اہل النار خروجا،
اس آدمی کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو جنت میں سب سے اخیر کے اندر داخل کیا جائے گا، جس کو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ کہیں گے کہ جہنم سے تو نکال دیا ہے لیکن تو نے جنت میں نہیں جانا۔ جہنم ہی کے کنارے پر جہنم کی طرف اس کا رخ کر کے اس کو بیٹھنے کا حکم ہوگا، بس یہاں بیٹھے رہو۔ ایک عرصہ بیٹھا رہے گا، پھر کہے گا کہ اے اللہ قد قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، اے اللہ جہنم سے تو آپ نے نکال دیا لیکن اس کی جو زہریلی قسم کی ہوا ہے اس سے میرا سانس لینا بڑا مشکل ہو گیا، اس کی اتنی گرم ہوا ہے کہ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے احسان کر دیا کہ مجھے جہنم سے نکال دیا، آپ اتنا احسان فرما دیں کہ میرا رخ بدل دیں، یہ جہنم کی طرف جو میرا رخ ہے اس کو جنت کی طرف کر دیں اور جہنم کی طرف میری پشت کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ وعدہ کرتے ہو دوبارہ کچھ نہیں مانگو گے؟ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ کچھ عرصہ اسی طریقے سے بیٹھا رہے گا، اب جنت کے جو خوشنما مناظر سامنے ہوں گے، جنت کا بہترین دروازہ جو سامنے ہوگا، بہت عرصہ بیٹھنے کے بعد پھر کہے گا کہ اے اللہ جنت کے قریب کر دے، یہاں آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے جنت، میں جنت نہیں مانگ رہا آپ سے، مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے تھوڑا سا مجھے دور کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، پھر تم مانگتے ہو۔ اے اللہ بس ایک دفعہ کر دیں۔ اللہ پاک اس کو اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ جب جنت کے اندر کے مناظر دیکھے گا اور جنت والوں کے بہترین ان کی زندگی کو دیکھے گا، ان کے انعامات اور احسانات جو اللہ نے ان پر کیے ہیں وہ دیکھے گا، جنت کی نہریں اس کو نظر آئیں گی، جنت کے باغات اس کو نظر آئیں گے، جنت کے سونے اور چاندی کی اینٹوں کی محلات اس کو نظر آئیں گے۔ کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد پھر کہے گا اللہ اندر پہنچا دے مجھے، اللہ مجھے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے کتنی دفعہ مجھ سے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں مانگو گے؟ اے اللہ بس مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، جنت میں داخل کرتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ بہت کچھ مانگے گا، یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، چونکہ جنت دیکھ چکا ہوگا اندر سے۔ اے اللہ وہ چیز بھی چاہیے، وہ نعمت نظر آئی تھی وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اور بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ پھر بہت ساری چیزیں بتائے گا، اور بتاؤ کیا چاہیے؟ تمنا فیتمنا تمنا فیتمنا، اللہ فرمائیں گے تمنا کرو، مانگو، وہ اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جو تو نے مانگا وہ سارے کا سارا دے دیا، جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ میں تجھے اتنی بڑی جنت دیتا ہوں جو پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے، پوری زمین جتنی بڑی تھی اس سے 10 حصے بڑی جنت میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہے گا اتستہزئ بی وانت الملک، اے اللہ آپ اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام بھی مسکرائے یہ جملہ فرماتے ہوئے۔ تو ایک شان ہوگی ہر جنت میں جانے والے کی، وہ بھی بڑی شان سے جائے گا جو پہلے ہی لمحے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی بڑی شان سے جائے گا جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو بھی فرشتے استقبال کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، اس کو بھی فرشتے سلام کہیں گے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم کہا جائے گا۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے بہترین نعمتیں بنا رکھی ہیں، اس کے لیے بھی جنت میں داخل ہوتے ہی فرشتہ کہے گا کہ اب تو نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، تجھے کبھی نہیں نکالا جائے گا، تو نے جوان رہنا ہے، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تو نے صحت مند رہنا ہے، تو نے کبھی بیمار نہیں ہونا، اور جو نعمتیں تجھے دی جا رہی ہیں کوئی نعمت اس سے واپس نہیں لی جائے گی، اس میں اضافہ در اضافہ در اضافہ در اضافہ اللہ کرتے رہیں۔